بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ اچھا ناظرین اور سامعین، آج کافی عرصے کے بعد میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر، جو کہ ایپیسوڈ نمبر 7 ہے، اور پھر اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بات ڈسکس ہوئی تھی، جو بات بیان ہوئی تھی، اس میں ایک بحرہ نامی جو ہے راہب تھا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پہچان لیا تھا کہ جو ہے یہ بچہ بڑا ہو کر جو ہے بہت بڑا عظیم انسان بنے گا، نبی بنے گا اور رہنمائی والا بنے گا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے چچا حضرت ابو طالب کو جو ہے اس نے کہہ دیا کہ اس کو واپس لے کے چلے جائیں، کیونکہ اگر میری طرح کسی اور لوگوں نے اسے پہچان لیا تو پھر اس کی جانی دشمن بن جائیں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ بحرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے، راستے میں ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ بھی دیکھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرتے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوتی تھیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بھی ملے جو انہیں انہی چیزوں کے پوچھتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن بھی تھے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتی کی حضور عبادت کے رسوم ادا کرتے رہتے تھے اور بندگی کے آداب بچا لاتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی تھی، جو کتاب الہی کے منمانی تعویلوں کے کرتے اور اپنی شریعت بناتے رہتے، اور کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھنگ رکھا ہوا تھا۔ اسی اندھیارے میں، اسے گھٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کا جائزہ لیتے ہوئے چلتے رہتے، غور و فکر کرتے رہتے، افکار و خیالات کا سلسلہ باندھ کر وہ آگے بڑھتے رہتے اور دیر تک اس عالم میں پڑے رہتے کہ حق کیا چیز ہے، کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کمسن مگر عقل مند اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کس طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ لڑکپن کا زمانہ تھا، کھیل تماشے کا بالکل شوق نہیں تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیل تماشے سے کوسوں دور بھی رہتے تھے۔ بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے تھے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ نہ ملتا ہو۔ گھرانہ والوں کے جو قریب جو لوگ تھے وہ عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز بھی جاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے تھے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں تھے جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی تھی۔ ہوتی ہوئی جنگ رک جاتی تھی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے تھے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی تھیں، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں بھی جمتی تھیں۔ مقررین اپنی اپنی خطاب کی جوہر بھی دکھاتے تھے، ہر شخص اپنے افکار و خیال کا برملا اظہار کرتا تھا، پورا فل انٹرٹینمنٹ ہوتا تھا۔ ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا تھا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ و مسلک پر عمل کرتا تھا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا تھا، نہ کسی سے اندیشہ تھا۔ ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا تھا کہ یہ حرمت کے مہینے، یعنی اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ کمپلائنس ہوتی تھی، اتنی زیادہ اس کی جو ہے اس کو فالو کیا جاتا تھا حرمت کے مہینے کو۔
یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے تھے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے تھے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے تھے، ہر طرف ایک چہل پہل رہتی تھی، ایک گہما گہمی ہوتی تھی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا اور ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملا تھا، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی تھی کہ کون رائے راست پر ہے اور کون اس سے پر میں ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں بارگاہ عقل میں پیش کرتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے اور جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے تھے۔ 12 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چرانے لگے تھے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی ہیں اور کچھ قبیلے والوں کی۔ ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی تھی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا تھا، جہاں ظاہر ایک اکیلے وہاں پہ رہتے تھے بکریوں اور بھیڑوں اور جو دوسرے مویشی کے ساتھ، تو ایک ذہن جو ہے وہ کھلا رہتا تھا اور سوچنے اور سمجھنے کی بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ماحول مل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیر کرتے اور اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے لڑکوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں اور ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نوعمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی سوجھ بوجھ اور دور بینی آ گئی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے کہ کعبہ کی دیواریں بن رہی تھیں، بچوں نے تہ بند اتار کر کندھوں پہ رکھ لیے اور پھر پتھر ڈھونڈنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے تہ بند انہوں نے کندھوں پہ رکھ لیے ہیں اور اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا نے کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہو جاتے اور خوب محفلیں سجتیں، دلچسپ و تفریح پروگرام بنائے جاتے۔ داستان گوئی اور داستان سرائی اس پروگرام کا ایک اہم جز ہوتا تھا۔ کوئی شخص کسی کو جو فن آتا تھا وہ کمال دکھاتا، داستان سنانا شروع کر دیتا اور لوگ رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد، ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ، بڑا مزہ آتا ہے۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی سے زیادہ اس نے کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھنے رہنا۔ اور پھر اس تفریح پروگرام میں شرکت کے غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر سننے لگے، کچھ دیر میں ہی نیند آ گئی اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ ساتھی نے دیکھتے ہوئے پوچھا، کہو رات کیسی گزری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی۔ گیت بڑا سہانا تھا، آواز بھی بڑی سریلی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے سنتے سنتے سو گیا۔ سوچا کہ تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں پھر جاؤں، مگر بیٹھا تو نیند آ گئی۔ پھر آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر اکسایا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا، آج آخری دن ہے کلچرل ڈے کا، چنانچہ آج تم ضرور جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہوئے، مگر راستے ہی میں تھے کہ کانوں میں پھر گیت کی آواز آئی۔ گیت کا گیت کی آواز بھی سریلی تھی اور بہت اچھا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سننے بیٹھ گئے، کچھ دیر میں نیند آ گئی اور پھر سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ خدا نے انہیں بچا لیا۔ تیری شان ان فضولیات سے بالاتر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا اور نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کوئی حرف آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانتداری اور ایمانداری میں تو اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، ہاں ذرا بھی نہیں حیرت تھی اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تیر اندازی بھی سیکھی۔
جوان ہوئے تو فن سبقہ گیری میں مہارت بھی حاصل کی اور جنگ و فجاز میں اپنے چچاؤں کے ساتھ آگے رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن جنگ تھی۔ عرب کی سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ یہ جنگ برسہ برس جاری رہی۔ شریک ہونے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے بھی، لیکن کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز بھی اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 12 سال تھی، 12 بلکہ 16 سال تھی۔ ٹھیک ہے، جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو لعاب تھے اور وہی سرمستیاں تھیں، رنگ لیلیاں، مینائی، آواری اور بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا۔ جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں اور لوگ داد عیش دینے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے۔ وہاں کھلی فضا ہوتی اور روح پرور سما ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ اچھا ناظرین اور سامعین، یہ قسط میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ کافی لمبی ہو گئی قسط، اور میں اس کو پھر آگے بڑھاتا ہوں ایپیسوڈ نمبر 8 میں، اور وہ جلد ان شاء اللہ تعالیٰ میں ریلیز کر دوں گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.